ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغا قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. ہم یہی کر سکتے تھے نا, لہذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے, اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے, جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے, جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے رہے, اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, امام خامنائی کو وہ رحمت اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہانیاں سنیں ان لوگوں کی, صرف میرے بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ. بھئی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اس وقت بھی 57 ملک تھے جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا, کچھ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی 57 ملک تھے جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے. اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھئی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود, ٹھیک ہے, خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا. اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر, اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے, آخری وقت میں کوئی داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی, وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح ہی کرتے ہیں. بھائی پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا, اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا, اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے. وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین نے. مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے, جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا, مرزا اسلم بیگ صاحب, انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے, جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا, پھر پی ٹی آئی کو کیا, اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی, ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے. میں 1992 کی بات کر رہا ہوں, اور جناب 120 جہاز گر گئے, آج 160 جہاز گر گئے. لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا, صدام ہی چلا گیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے, ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے. اس کا نیوکلیئر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا. اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا, اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ایٹم بم بنانا نہیں ہے, ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام. بل عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا. تو عراق ہڑپ کر لیا, افغانستان ہڑپ کر لیا. اور یار کہانیاں کرانی بند کرو. کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا, امریکہ کا قبرستان بن گیا. امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ اور قبرستان ہمارا بنا ہے. امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے ہیں, 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, ان کی قبریں بنی ہیں. قبرستان ہمارا بنا ہے. جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بھگا دیں گے, 20 سال تک بےچارے پہاڑوں میں چھپے رہے ہیں. ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان. ہاں, یہ جنگ طالبان نہیں جیتے, یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے. ان کا کیا چھوڑا ہے, 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بیچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا. آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں, کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے, کیا بچوں پہ گزر رہی ہے. آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں, وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے, اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سمگلنگ سے وہ پورا کرتے ہیں. وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی سمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں, کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. اوپر سے برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے. مشکل زندگی ان بیچاروں کی یار. اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں, معاملات بہتری. اس طرح نہیں دنیا چلتی بھائی. اور ان کی جو جان بخشی بھی ہوئی ہے نا طالبان کی, وہ ان غاروں میں چھپ کے ہوئی ہے جو امریکہ نے ان کو بنا کے دیے تھے. تورا بورا کے غار پہاڑوں کے اندر رشین وار کے دوران اسلحہ بھی تھا, وہ رشیا کا چھوڑا ہوا تھا جو یہ استعمال کرتے رہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا 5 ہی وہ گوسے وقت ہیں, امریکہ, UK, فرانس, چائنا اور رشیا. یہ ریالٹیز ہیں. آپ جب یہ بتاؤں گا کہیں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے. آپ لوگ مجھے ایجنٹ کہہ بھی لیں, تب بھی دنیا کی ریالٹی نہیں بدلتی بھائی. نہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جائے, یہ اس لیے کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو کوئی ورگلائے نہ, اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اسرائیل امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے, سینے پہ بم باندھ کے تو جا کے GHQ کے اوپر یہ حملہ نہ کر دے. یہ نوسط روکنے کے لیے میں یہاں بول رہا ہوتا ہوں کہ ٹین ایجرز کو گمراہ نہ کرو. میں جو پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گمراہ نہ کرو. اپنے بچے باہر کے ملک میں رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کے بچے نہ مرواؤ دھرنوں میں.
میں اگر مذہبی جماعتوں کے خلاف بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ ان کے اپنے بچے جا کے ممتاز قادری نہیں بنتے، لوگوں کے بچوں کو ممتاز قادری نہ بناؤ. تم لوگ جنازے پڑھا کے چندے اکٹھے کرتے رہتے ہو، بس فراڈ مچایا ہوا ہے. تو عراق ختم ہو گیا، کیا کر لیا ہم نے؟ اب میں پنجابی میں وہ بولنا نہیں چاہتا، اردو میں بول دیتا ہوں، کیا اکھاڑ لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. گیا افغانستان بھی، مصر کا بھی انہوں نے ڈنگ نکال کے رکھ دیا. اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی، ختم کروا دی. کس کی مدد سے؟ عرب ملکوں کی مدد سے، صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے، حالانکہ سنی تھے. جماعت اسلامی کا ہی ایک آف شوٹ تھا. اب ساروں کو اپنے لالے پڑے ہوئے. تو ایک ایک کر کے سارے ملک انہوں نے ختم کر دیے. لبنان کا کیا اشر کیا، شام کا کیا کیا. اب لا کے وہابی حکومت بٹھائی ہے وہاں پہ، اور ان کی حالت آپ کے سامنے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل اور امریکہ اور ترکی نے یہاں پہ بٹھایا ہے، اور امریکہ نے ہیڈ منی بھی ختم کر دی. جو پہلے دہشت گرد تھا داعش کا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اور ہیرو کون بناتا ہے؟ امریکہ. دستار بندی کون کرتا ہے؟ غوث وقت. ہاں، آج وہ کسی کو دہشت گرد کہہ دیں وہ دہشت گرد ہے، جس کو کہہ دیں یہ بڑا اچھا انسان ہے وہ اچھا انسان ہے. یہ ریالٹی ہے. اب میں اپنی خواہشات کو تو ریالٹی نہیں بنا سکتا. یہ تمام ریالٹیز میری خواہشات نہیں ہے. میری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرے، ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہا ہو. لیکن اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے، اس دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. بھائیو، قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود. سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر. یہ آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفا باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں. وکفا باللہ شہیدا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو. پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی. یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے. ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. ایسا نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے. اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا. اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی. مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ خلیفۃ اللہ مہدی. ان کی خلافت قائم ہونی ہے اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں. اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے: سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. یہ 6 ہیں جو گزر چکے، اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں، اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود. بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں اہمی کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں. نہیں بھائی، حدیث متواتر ہیں. کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے بارے میں پریڈکشن. یہ حدیث متواتر ہے. اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع. وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے. اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری، اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین. 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے. یہ تواتر کے ساتھ ہے.
اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں. یہ الٹ اپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے. اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر. بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ، بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے، جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر. میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہذا میں نے ان کا نام لے دیا. تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر. پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. اللہ، یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی ہے، وہ مقتدی ہے. اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام. تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے. اللہ آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی بات، بہت بڑی بڑی. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک. الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اصل خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگے گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا. تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہے وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92. اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنے. تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفی 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں بھائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں. اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی، امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث منہج کی بات کرو، اہل حدیث فرقے کی نہیں. یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی، اہل سنت نے. یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہیں. 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن ادھر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری، بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے، بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر سرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے، ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر سرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹو اسٹڈی نہیں، میری پوری تحقیق قرآن تک. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتیں نہ بیان کیا کریں، جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے. اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری، جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، جن کے بڑے بلند دعوے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں 1 گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر. بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں، قرآن کے تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ سند ہوتی ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں. اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی. یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں، صحیح مسلم 394 تبا تابی جو حدیث کا راوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری، امام حنیفہ کا ہم اثر ہے. امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، ذہن میں رکھے. ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنائے گئے اس کو کرٹیسائز کریں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا. یہ قرآن تفسیر مظہری، یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بلکہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. جب تک ڈیفینیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی اکثر لوگ ای میلز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں، اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں، فلاں فلاں. بھائی اس طریقے سے وہ کنفرم نہیں کر سکتا. سب کی پرسیپشن موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا، اسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ، قیامت کی نشانیوں کے اوپر. ہاں قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں. بھائی جی قیامت علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں آپ پاس دونوں آپشن ہے، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی. رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں، یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے. اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے.
ہے اور وہ رزق ہے ہماری صحت. ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے پھیر ہو چکے ہیں تو کس کام کا ہے؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے معدے کا السر ہے, وہ چاٹ نہیں کھا سکتا, وہ گول گپے نہیں کھا سکتا, وہ بریانی نہیں کھا سکتا چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو. تو دنیاوی مال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے, اس کو انسان یوٹیلائز کرے یہ بہت بڑی بات ہے. دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. جو شخص یہ بات کرے نا اسے کو جی 1 کروڑ پہ لے دو, اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو, کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو. تو آپ ذرا 1-1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں, اربوں کے تو آپ خود ہیں. اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا, تمہیں گمان بھی نہیں ہو. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس